اگر دیکھیں جتنی ہمیں محبتیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں وہ اس ایک حصے کا چھوٹا سا حصہ ہے. آپ اگر غور فرمائیں ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے. ماں خود بھوکی رہتی ہے مگر اپنی اولاد کو کھلا دیتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو کماری ہوتی ہے، اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کا طرز کچھ اور ہوتا ہے. جب اسی لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، بیاہی جاتی ہے، دلہن بن کے بیوی بن کے کسی کے گھر میں آ جاتی ہے تو اس کی زندگی گزارنے کے انداز پھر کچھ اور ہو جاتے ہیں. پھر وہی عورت وہی لڑکی جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے جذبات پھر کچھ اور ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جوتا، کپڑے، زیورات یہ عورت کی کمزوری ہوتے ہیں. اس کو آپ بھلے جو مرضی کھلا دیں لیکن آپ نے اگر اس کو کپڑے نہیں لے کے دیے تو وہ آپ سے راضی نہیں ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو اچھے کپڑے لے کے دیتے رہے تو بڑی خوش رہتی ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے خامد اگر اسی لڑکی کو جو ماں بن جاتی ہے بازار میں لے کے چلا جاتا ہے کہ میں نے آپ کو شاپنگ کروانی ہے، آپ کو کچھ چیزیں لے کے دے دیتا ہوں، تو وہی ماں جب بازار میں چلی جاتی ہے تو وہ اپنے کپڑے دیکھنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھ رہی ہوتی ہے. بھائی یہ آپ کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کہتی ہے میں اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ میں نے اپنے بچے کے لیے کپڑے لینے ہیں. چھوٹے چھوٹے جوتے دیکھ رہی ہوتی ہے، فیڈر دیکھ رہی ہوتی ہے. بھائی میں نے آپ کو لے کے دینے ہیں. کہتی ہے نہیں میری خیر ہی ہے، تم مجھے لے کے دینے کی بجائے میرے بچے کے لیے مجھے کپڑے لے کے دے دو. کہتی میں ایسے ہی گزارا کر لوں گی، پرانے کپڑوں میں گزارا کر لوں گی، لیکن میرے بچے کے کپڑے پہننے کے لیے اچھے ہونے چاہیے. پھر فیڈر دیکھتی ہے، خوبصورت فیڈر دیکھتی ہے. بھئی یہ کیا کرنا ہے؟ کہتی ہے یہ میں نے اس لیے خوبصورت دے رہی ہوں کہ اس میں میرے بیٹے نے دودھ پینا ہے، تو جس برتن میں میرے بیٹے نے دودھ پینا ہو وہ بھی اچھا اور خوبصورت ہونا چاہیے. یہ ماں کے جذبات ہوتے ہیں. اور پھر میرے عزیز دوستو ماں انسانوں میں بھی ہوتی ہے، ماں جانوروں میں بھی ہوتی ہے. ماں ہی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں جانوروں میں ماں کو کبھی آپ نے دیکھا؟ مرغی چھوٹا سا جانور ہے، آپ کبھی دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں. بلی اگر ان چوزوں کو کھانے کے لیے آتی ہے تو ماں مرغی جو ہوتی ہے وہ اپنے ان بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے اور پھر بلی کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے الرٹ ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے. بھائی یہ تو ننھی سی جان ہے، یہ کیسے بلی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ لیکن میرے عزیز دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کی خاطر بلی کے ساتھ بھی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں تقسیم فرما دیا ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ اس ماں کے حصے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ ماں کے دل میں جب اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم
نے دیکھا چور اور ڈاکو بن جاتی ہے لیکن ماں اس کے ساتھ پھر بھی محبت کرتی ہے، ماں پھر بھی نفرت نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ کبھی اس کو مارنے لگتا ہے تو ماں آگے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے نہیں مجھے مار لو، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے سینے میں ڈال دی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ماں کے دل میں اولاد کے لیے اتنی محبت ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ڈالی کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ ڈالی کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے ڈالی ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ تو فرمائیں کہ وہ پروردگار جس نے ماں کے سینے میں اتنی محبت ڈال دی ہے، سبحان اللہ، اس رب کریم کے اپنے دل کے اندر اپنی مخلوق کے لیے کتنی محبت ہو، کتنا پیار ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نیکوں سے تو سارے پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جو بروں سے بھی محبت فرماتا ہے، جو بروں کے ساتھ بھی محبت فرماتا ہے۔ اور محبت کا انداز دیکھو میرے اللہ کا کتنا پیارا ہے کہ خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ آپ نے کبھی دیکھا گھر میں اللہ اکبر کبیرہ ماں کو حالانکہ محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، لیکن اگر کبھی ناراض ہو جائے تو بیٹے کو جب مخاطب ہوتی ہے تو پھر اپنی بیٹی سے کہتی ہے اس کو کہہ دو روٹی کھا لے، ایسے ہی کہتی ہے نا، اس کو کہو روٹی کھا لے، نام نہیں لیتی ہے، کہتی ہے اس کو کہو سو جائے، اس کو کہو کپڑے تبدیل کر لے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ماں محبت کے باوجود نام نہیں لیتی، اپنی نسبت کو ختم کر دیتی ہے، کہتی ہے اس کو کہو ایسے کر لے، اس کو کہو ایسے کر لے۔ قربان جائے ہم اپنے سونے اللہ پہ، اس کو ہماری ساری برائیوں کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر فرماتا ہے نبی عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی اللہ، آپ کے بندوں سے ہم کیا کہہ دیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو انی انا الغفور الرحیم، میرے بندے تیرے گناہ اگر ریت کے ذرات سے زیادہ ہو چکے، میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو چکے، میرے بندے اگر تیرے گناہ پانی کے قطرات سے زیادہ ہو چکے، میرے بندے تیرے گناہ اب بھی تھوڑے ہیں، میں اللہ کی رحمت اب بھی زیادہ ہے، میں اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر مجھے تجھے جوڑنے کے لیے اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو موبائل کمپنیوں والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے کسٹمر بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے پیکیجز دیتے ہیں۔ جی آپ کو ہم کال اتنی سستی دیں گے، ہم آپ کو رات کے اتنے بجے سے اتنے بجے تک فری منٹ دیں گے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کشش پیدا کرتے ہیں، کشش پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز دوستو، عید پر آپ نے کبھی دیکھ لیا بینر لگا دیتے ہیں، جی لیدر پوائنٹ کے اوپر 50% ریٹ کم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوتا ہے؟ کشش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جوتا ہوتا ہے 500 کا، اوپر لکھتے ہیں 499 روپے، 99 روپے۔ اللہ اکبر۔ پوری فگر نہیں لکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ تھوڑی کشش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جس طرح انسان اپنی طرف کھینچنے کے لیے جو ہیلے بناتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب بھی اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچنے کے ہیلے اور بہانے بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہیلے اور بہانے بناتے ہوئے فرماتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اور میرے بندو تمہارے گناہوں سے تو کہیں زیادہ تمہارے رب کی رحمت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا سنو
سبحان اللہ، میرا رب کشش کیسے پیدا کرتا ہے، کیسے کھینچتا ہے اپنے بندوں کو اپنی طرف، سبحان اللہ۔ اب ذرا سنو، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے، ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے، ذرا سننا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت گناہ لکھنے والے فرشتے کو فرما دیتے ہیں، فرمایا ہوا ہے میرے رب نے کہ اے میرے فرشتے، میرا بندہ جب گناہ کر لے تو تو نے فوراً گناہ نہیں لکھنا۔ اللہ اکبر، میرے بندے، جب میرا بندہ گناہ کر لے آپ نے فوراً گناہ درج نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی کیوں؟ فرمایا کہ تم ایک پہر تک رکے رہنا ممکن ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، جب میرا بندہ توبہ کر لے گا تم اس کے گناہ کو نامہ اعمال میں درج ہی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا کریم اللہ ہے، کیسا پیارا اور مہربان اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، اگلی بات بھی سنو، اب ایک بندے نے توبہ نہیں کی ہے، ایک بندے نے توبہ نہیں کی ہے، میرا اللہ کا قانون ذرا دیکھو، میرا اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے میرے بندے نے توبہ نہیں کی، جی اللہ نہیں کی، فرمایا تم ایسے کرو کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ لکھ دو، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دو۔ اچھا، اگلی بات بھی سنو، اللہ اکبر کبیرہ، ایک دوسرا بندہ ہے جو نیکی والی زندگی گزارتا ہے، ایک بندہ ہے جو نیکی والی زندگی گزارتا ہے، اب وہ بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اب وہ بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے اس نے ابھی نیکی کی نہیں، نیکی کا دل میں ارادہ کیا ہے، میرے فرشتے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی کرنے کا ثواب درج فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، کیسا کریم پروردگار ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سنو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کی نیت لے کے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، ایک بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کی نیت لے کے مسجد کی جانب چل پڑتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی جانب جو چل کے آ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں فرشتے سے فرما دیتے ہیں یہ جو میرا بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی جانب جا رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ یہ میرا وہ بندہ ہے، میری نظروں میں اس کی یہ حیثیت ہے کہ یہ وہ بندہ ہے، اس کی طرح ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا کریم پروردگار ہے، ہمارے گناہ تھوڑے ہیں اس کی رحمت زیادہ ہے، اس کی رحمت زیادہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک بندے نے ذرا سنو نیکی کا ارادہ کر لیا، اللہ نے نیکی درج کروا دی، ایک بندے نے نیکی کر لی، ایک بندے نے نیکی کر لی، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر گناہ کیا، اللہ رب العزت روک لیتے ہیں نہیں لکھنا، نیکی کا ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں لکھ دو، سبحان اللہ۔ اچھا، اس نے گناہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، توبہ جو نہیں کی ایک لکھ دو، اللہ اکبر۔ اس نے نیکی کا ارادہ کیا، اللہ فرماتا ہے نیکی کے ارادے پہ نیکی کا ثواب لکھ دو، سبحان اللہ۔ اب اس نے نیکی کر لی ہے، اس نے نیکی کر لی ہے، اب ذرا سنو میرا اللہ کیا فرماتا ہے، میرے بندے نے نیکی کر لی، اے نیکی لکھنے والے فرشتے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی، اے نیکی لکھنے والے فرشتے تو
उसके नामा आमाल के अंदर 10 नेकियां करने का सवाब दर्ज फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा करीम अल्लाह है, ऐसा प्यारा अल्लाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने कभी देखा है, आप इसको समझना बड़ा आसान है। आपने कभी देखा, हम छोटे छोटे होते थे, अल्लाह अकबर, दुकान पे चले जाते थे सौदा लेने के लिए। सौदा लेने के लिए जब सौदा ले लेते तो उसको कहते, चाचा जी शरीनी तो दो, चूंगा तो दो, है हम कहते चूंगा दे दो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, वो सौदा भी दे देता, वो चूंगा भी दे देता। अब आप जरा अंदाजा फरमाओ, सुभान अल्लाह, मेरा रब ऐसा करीम अल्लाह है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि नेकी का अजर भी देता है, ज्यादा भी दे देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा करीम परवरदिगार है। इस या से हमने किनारा न किया, इस या से हमने किनारा न किया, तूने फिर भी दिल आजुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। अल्लाह, अल्लाह की रहमत गवारा ही नहीं करती कि मेरा बंदा जहन्नम में चला जाए। अल्लाह अकबर। आप जरा सुनो, एक बंदे से गुनाह हो गया, एक बंदे से गुनाह हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। उसने तौबा कर ली, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। उसने तौबा कर ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ फरमा दिया। अगली बात सुनो, आपका सुन के दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे रब की रहमतें सुनो कितनी है। अल्लाह अकबर। मेरे रब की रहमतें सुनो कितनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है, जब कोई गुनहगार बंदा गुनाह कर लेता है, फिर तौबा नहीं करता, फिर तौबा नहीं करता, अकड़ जाता है, शैतान उसको बहकाए रखता है, नफ्स उसको लताड़ के रखता है, नहीं तौबा करने पे आमादा होने देता। जरा सुनो, मेरा अल्लाह कितना करीम है, कितना करीम है। सुभान अल्लाह। मेरा रब फरमाता है, ये नहीं तौबा कर रहा, फिर इस कहते नहीं या अल्लाह, ये तो कोई नहीं तौबा कर रहा। अल्लाह फरमाता है, अच्छा ये नहीं तौबा कर रहा, मेरे फरिश्तों, मेरे फरिश्तों, इस बंदे की तरफ से तुम मेरे सामने माफी मांगो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पानी में मछलियों को हुक्म देता है, तुम इस बंदे के लिए मुझसे माफी मांगो। बिलों के अंदर चींटियों से कहते हैं, तुम इस बंदे के लिए मेरी तरफ माफी मांगो। फिजा में उड़ने वाले परिंदों से फरमाता है, तुम इस बंदे के लिए मुझसे माफी मांगो। अल्लाह अकबर कबीरा। और अब आप कहेंगे भी ये मसला आपने कहां से निकाला? अल्लाह अकबर। आप कहेंगे ना कि ये बात आपने कहां से निकाली? तो भाई मैंने नहीं निकाली, अल्लाह ने कुरान में फरमाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाता है, वयस्तगफिरून लिमन फिल अर्द, के जो बंदा तौबा नहीं कर रहा, सुभान अल्लाह, उस बंदे के लिए जमीन के अंदर जितनी चीजें हुआ करती हैं, वो उस बंदे की तरफ से मैं रब से माफी मांग रही होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, ये तौबा नहीं करता, अल्लाह ताला इसकी तरफ से फरिश्तों की माफी को कबूल फरमाते हुए उसके गुनाहों को माफ फरमा देते। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे अजीज दोस्तों, कितना करीम परवरदिगार है, कितना मेहरबान अल्लाह है। अब जरा सुनो, हदीस पाक में आता है, एक बंदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफी के बहाने बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने माफ करने के बहाने बनाए हुए होते हैं। जिस तरह एक बंदा था ना देहाती, अल्लाह अकबर, तो वो चला गया कहीं मेले में, वो चला गया कहीं मेले में, वाली से कहता है मेरी जरा गठड़ी तैयार कर दो, मैंने मेले में जाना है। वो उसने गठड़ी बना दी, पैसे भी रख दिए, सामान भी रख दिया, वो मेले में चला गया। आपने देखा देहातों में अक्सर मेले लगते हैं, तो वो मेले पे चला गया। जब मेले पे चला गया तो वहां के पंगूड़े देख रहा था, वहां की रंगीनियां देख रहा था, जलेबियां बैठा खा रहा था। तो एक ठग आ गया, उसने उसके पैसे चुरा लिए, उसने उसके पैसे चुरा लिए। अब वो बेचारे के जब पैसे चोरी हो चुके हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, तो वो मुंह लटकाए घर में आ गया।
मुंह लटकाए घर में आ गया। जब घर में आया तो घर वाली ने पूछा सुनाओ मेला कैसा रहा। उसने कहा सुनाओ मेला आपका कैसा रहा। उसने उसके जुमले सुना। उसने कहा मेला क्या था, मेला क्या था, मुझे लूटने का बहाना बनाया हुआ था। है अल्लाह अकबर। उसने कहा मेला क्या था, मुझे तो लूटने का बहाना बनाया हुआ था। तो मेरे अजीज दोस्तों, जिस तरह देहाती बंदा कहते हैं मेला क्या था, मुझे लूटने का बहाना बनाया हुआ था, मेरे दोस्तों मेरे रब की रहमत क्या है, बंदों को माफ करने का बहाना बनाया हुआ है। अल्लाह अकबर। बंदों को माफ करने का बहाना बनाया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप जरा सुनो, आपको समझ आ जाएगी वाकई अल्लाह बहाने बना बना के अपने बंदे को माफ कर देता है। बहाने बना बना के अपने बंदे को माफ कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। जिस तरह आपने देखा है ना, घर में बीवी नाराज हो जाती है, बीवी नाराज हो जाती है। अब वो इस अंदाज में बैठी होती है कि खामिद जरा एक दफा मुस्कुरा के बात कर ले तो मैं मान जाऊंगी। ऐसे होता है ना, कहते हैं जब जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के बात करे, वो इंतजार में बैठी होती है कि थोड़ा सा मुस्कुरा के बात कर दे तो मैं मान जाऊंगी। हमने देखा हुआ है, मैं समझाने के लिए चंद बातें कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हमने देखा है बीवी नाराज बैठी होती है, खामिद आके उसको चुटकी काट देता है, चुटकी काट देता है, चुंडी वट देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। देहातियों को समझाने के लिए है चुंडी काट देता है। जब ऐसे चुंडी काटता है वो नाराज बीवी खुश हो जाती है, राजी हो जाती है। मेरे दोस्तों, जिस तरह बीवी बिल्कुल राजी होने के लिए किनारे पे बैठी होती है, इसी तरह अल्लाह अकबर कबीरा मेरे रब की रहमत भी अपने बंदों को के साथ राजी होने के लिए किनारे पे बैठी होती है। अल्लाह अकबर। जरा सुनो कैसे किनारे पे बैठी होती है। हदीस पाक में आता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बंदा वुजू कर लेता है, जब कोई बंदा वुजू कर लेता है, वुजू की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस्म के तमाम आज़ा से गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। मेरे महबूब ने अगले जुमले और मजे के फरमाए हैं। नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अगर गुनाह इस बंदे के नाखूनों के नीचे भी क्यों ना हो, अल्लाह नाखूनों के नीचे के गुनाहों को भी वुजू की बरकत से माफ कर देता है। और अल्लाह की रहमत को हम कभी भी कैद ना करें, कभी भी कैद ना करें। हम कभी भी ना ये सोचे कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ लिहाजा ये बंदा तो फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ता, मैं सीधा जन्नती, ये सीधा जन्नती। कभी ना सोचो, अल्लाह कभी भी ना सोचो। हदीस पाक में आता है, आज मैंने पढ़ी, अल्लाह अकबर कबीरा। दो बंदे थे बनी इसराइल में, दो भाई थे, एक नेक था एक गुनहगार था। एक नेक था एक गुनहगार था। जो नेक बंदा था वो अब बुरे से कहता कि यार तू गुनाह करता है, मैं नेकियां करता हूं। वो कहता अच्छा अल्लाह आपकी नेकियों को कबूल फरमाए, मेरे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा दे। वो फिर कहता कि नहीं तू गुनाह करता है, मैं नेकियां करता हूं। वो फिर कहता अल्लाह आपकी नेकियां कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। वो फिर अकड़ गया। ये नेकियों का भी तकब्बुर होता है। जी हाँ, नेकियों का भी बाज़ औक़ात तकब्बुर हो जाता है। बंदा तहज्जुद पढ़ने लग जाए, बंदा चिल्ला 4 महीने लगाने लग जाए, बंदा जिक्र अस्कार करने बैठ जाए तो दूसरों को समझ लेता है कि ये हकीर है, मैं पहुंची हस्ती हूँ। अल्लाह अकबर। समझता है मैं पहुंची हस्ती हूँ, मैं चूंकि जिक्र करता हूँ ये नहीं करता, मैं चूंकि जमात में वक़्त लगाता हूँ ये नहीं लगाता, लिहाजा ये नहीं बख्शा जाएगा। माज़अल्लाह सुब्हान माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। उस बंदे ने जब तीसरी मर्तबा कहा, उसने कहा कि मैं नेकियां करता हूँ, आप गुनाह करते हैं। उसने कहा अल्लाह आपकी नेकियां कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। उस
بندے نے جب یہ جملے سنے، جو نیک تھا اس نے گنہگار سے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جب اس نے ایسا جملہ کہہ دیا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کو جلال آ گیا، اللہ رب العزت غصے میں آ کے فرمایا میرے فرشتوں جا کے نبی علیہ السلام کو بتا دو کہ وہ اس بندے کو بتا دے کہ جو نیک ہے میں نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، جو گنہگار میری رحمت سے امید لگا کے بیٹھا ہے اس کی رحمت کی امید کے اوپر میں نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستو، ہر دم ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر دم ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی بھی نہ کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ جناب میرا تو بیڑا پار ہے، میں تو بخشا آیا ہوں، لوگ گنہگار ہیں، لوگ گنہگار ہیں۔ کبھی بھی نہ کوئی بندہ ایسا گمان کر کے بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں وہ معاف کرنے پہ آ جاتا ہے۔ یاد رکھو بندہ وضو کر لیتا ہے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات سنو، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کا مجمع تھا، فرمایا میرے صحابہ ایک بات تو بتاؤ۔ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا میرے صحابہ ایک بندے کا گھر ہو، اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، جس طرح یہ آپ کی مسجد کے سامنے نہر گزر رہی ہے، تو فرمایا اس بندے کے گھر کے سامنے نہر گزرتی ہو اور وہ بندہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہو، اس نہر میں غسل کرتا ہو، تو مجھے یہ تو بتاؤ کیا اس بندے کے جسم کے اوپر میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، جو بندہ 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم پر بلا کہاں میل رہے گی؟ میرے محبوب کے جملے سنو، فرمایا میرے صحابہ پھر یاد رکھو جو بندہ دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے مسجد میں آ کے اللہ کے قدموں پہ سر ڈال دیتا ہے، جس طرح اس بندے کے جسم پہ غسل کرنے کی وجہ سے میل کچیل نہیں رہتی، اللہ اس سجدہ کرنے والے کے دل کے اوپر گناہوں کی میل نہیں رہنے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستو، میرے رب کی رحمتیں بڑی ہیں، اللہ کی رحمتیں بڑی ہیں، سبحان اللہ۔ میرے محبوب جا رہے ہیں، صحابی ساتھ ہے، خزاں کا موسم تھا، نبی علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا، جو ہلایا تو پتے جھڑ گئے، وہ ٹہنی بالکل ٹنڈ منڈ ہو گئی، درخت ٹنڈ منڈ ہو چکا ہے، کوئی پتا نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابی یہ دیکھا؟ جی اللہ کے نبی دیکھ لیا۔ فرمایا میرے صحابی جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کو ہلانے سے اس پر پتے نہیں رہتے، بالکل اسی طرح جو بندہ 5 مرتبہ دن میں نماز ادا کر لیتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں رہنے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستو، کبھی بھی نہ سوچو کہ اللہ اکبر کبیرہ ہم پارسا ہیں، وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے، رب بہانے بنا کے معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں اور سنو، اور سنو، اب ایک سوال یہاں پیدا ہو جاتا ہے، سوال ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک تصور بنایا ہے، میں نے تصور میں عرض کیا، میں نے کہا یا اللہ ایک بندے نے وضو کر لیا، آپ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، ایک بندے نے نماز پڑھ لی، آپ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، کریم اللہ ایک ایسا ہے جو وضو بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، سوال ہے نا، سوال ہے نا، اللہ اکبر۔ ایک نے وضو کر لیا، ایک نے نماز ادا کر لی، اس کے گناہ معاف ہو گئے، کریم اللہ ایک وضو بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کی معافی کا کیا حل ہے؟ اللہ اکبر۔ سنو میرے رب نے فرمایا میں نے پیکج رکھا ہے اس کے لیے، اللہ اکبر، میں نے اس کے لیے ایک پیکج رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ وہ کیا پیکج ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں، میں نے ان کو بتانا ہے، اللہ فرماتے ان کو بتا، ان کو بتا۔ اللہ اکبر۔ جی اللہ کیا بتاؤں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے اللہ نے اعلان کروایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو بندہ جمعے کے دن مسجد میں آ کے جمعے کی نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس جمعے کی نماز ادا کرنے والے کے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس یہاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا، کیوں نہ پھر بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، اب ایک نیا سوال پیدا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، ایک بندے نے وضو کر لیا، گناہ معاف، نماز پڑھ لی، گناہ معاف، ایک نے جمعہ پڑھ لیا، گناہ معاف۔ کریم اللہ، ایک نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ جمعہ پڑھتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ سنو، میرا رب فرماتا ہے اس کے لیے بھی پیکج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کیا پیکج ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے سال کے اندر ایک مہینہ رمضان المبارک کا بنا دیا ہے، سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا بنا دیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، میرے محبوب فرماتے ہیں روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھ لیتا ہے، ادھر وہ اپنے روزے کو غروب آفتاب کے وقت افطار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یا اللہ، ایک بندے نے وضو کر لیا، معافی مل گئی، ایک نے نماز پڑھ لی، معافی مل گئی، جمعہ پڑھ لیا، معافی مل گئی، روزہ رکھ لیا، معافی مل گئی۔ کریم پروردگار، ایک بندہ ایسا اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بھی پیکج ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے بھی پیکج ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، اس کے لیے کیا پیکج ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے کسی جماعت والے بندے کی محنت سے اس نے ترغیب دے دی، کسی عالم نے ترغیب دے دی کہ نماز تراویح ادا کر لو، نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس بندے نے تراویح کی نماز ادا کر لی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ 20 رکعت تراویح کی نماز سے سلام یہ پھیرے گا، اس کے گناہوں کو معاف اللہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ میں نے ایک اور سوال عرض کر دیا، میں نے کہا یا اللہ، ایک نے وضو کر لیا، معافی ہو گئی، نماز پڑھ لی، معافی ہو گئی، اے اللہ جمعہ پڑھ لیا، معافی ہو گئی، روزے تراویح ادا کر لیے، معافی ہو گئی۔ کریم آقا، ایک ایسا ہے نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ جمعہ پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ تراویح پڑھتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بھی پیکج ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، اس کے لیے کیا پیکج ہے؟ ذرا سنو سنو سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کو اندازہ ہے جو بندہ روزے نہیں نہ رکھتا، جو تراویح کوئی نہیں نہ پڑھتا، اللہ اکبر، جب عید کا دن ہوتا ہے نا، عید پڑھنے سب سے پہلے آ کے صف میں بیٹھا ہوتا ہے، سب سے پہلے آ کے صف میں وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب عیدگاہ کے راستے میں دونوں اطراف میں فرشتوں کی قطاریں بنا کے کھڑی کروا دیتا ہے اور فرماتا ہے اعلان کرو، اعلان کرو، جو عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے آ گیا، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، میرا رب 3 قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، جو بندہ عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے آیا، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو حدیث کے الفاظ سنو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں او عیدگاہ میں آنے والے، بخشا بخشایا کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے جملے بھی سنو۔ اللہ فرماتے ہیں بخشش نہیں ہے، صرف بخشش نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں قوموا مغفور لکم،
قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، اور تیرے رب نے تجھے معاف ہی نہیں کیا بلکہ تیرے اللہ نے آج عید جو ہے جس طرح بچے کو باپ عیدی دیتا ہے، جس طرح بچے کو باپ نئے کپڑے عید کے دن پہناتا ہے، ماں خوشبوئیں لگاتی ہے، سرما لگا کے سجا بنا کے خوشی پہنچاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں آج میں بھی رب اپنے گنہگار بندوں کو خوشی پہنچاؤں گا۔ اللہ کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں ایک تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، نہ صرف یہ کہ معاف کیا، عیدی کے طور پر میں عیدی یہ دیتا ہوں کہ قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں نے بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس یہاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے پھر بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات بھی سنو، ایک بندہ ایسا جس نے نماز پڑھی معافی، وضو کیا معافی، جمعہ پڑھ لیا معافی، روزے رکھ لیے معافی، تراویح پڑھ لی معافی، اللہ اکبر کبیرہ، عید پڑھ لی معافی۔ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو نہ وضو کرتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، تراویح بھی نہیں پڑھتا، قیام اللیل بھی نہیں کرتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، عید بھی نہیں پڑھتا، ہوتے نا ایسے، عید بھی نہیں پڑھتا، اس کا کیا بنے گا؟ سوال ہے نا، اس کا کیا بنے گا؟ ذرا سنو، میرا رب قرآن میں وعدہ ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے اچھا تیرا سوال ہے کہ یہ اعمال کرنے والوں کی تو مغفرت ہو گئی، ایک یہ کرتا ہی نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے اس کا بھی حل میں نے نکالا ہوا ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کو بتا دے کچھ بھی نہیں کرتا، زندگی میں کبھی بیمار تو ہوگا، اللہ اکبر، کبھی بیمار تو ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی بیمار تو ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری میں آ کے وہ کراتا ہے ہائے، پیٹ میں درد ہو رہی ہوتی ہے ہائے، سر میں درد بخار کی وجہ سے ہائے کر رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرا بندہ جو ہائے کر رہا ہے، تم اس کی ہائے کے اوپر اللہ کہنے کا ثواب درج فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور سنو، آپ کو پتہ ہے نا ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، سخت بیمار ہو جاتا ہے، اس سے کروٹ نہیں بدلی جاتی، پاسا نہیں پلٹا جاتا ہے، پاسا پلٹنا چاہتا ہے نہیں پلٹا جاتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے اس بندے کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے فرشتوں تم میرے اس بندے کی اس تکلیف کے اوپر میرے بندے کے نامہ اعمال میں رکوع اور سجدے کرنے کا ثواب درج فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی بات بھی سنو، سبحان اللہ، اور رب کی رحمت بڑی ہے، جس طرح اللہ بڑا ہے اسی طرح اس کی رحمت بھی بڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح اس کی رحمت بھی بڑی چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، اللہ نے انبیاء کو بھیجا اس لیے کہ گنہگاروں کو امید دلاؤ، اگر تم کہو نا جہنم تو کوئی نہیں نیکی کرتا، اور اگر تھوڑا شوق پیدا کر دو، اس کی رحمتیں سنا دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو ہم نے دیکھا ہوا ہے آپ شیر چیر پھاڑنے والا جانور ہوتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی بندہ اللہ اکبر کبیرہ اس کے ساتھ بھی پیار کر لے تو وہ چاہے اس کے منہ میں ہاتھ دے دے وہ کچھ بھی نہیں کہتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، میرا رب بڑا کریم اللہ ہے، بڑا کریم پروردگار ہے، سبحان اللہ۔ ذرا سنو میرے رب کی رحمتیں سنو، سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے؟ فرماتے ہیں میرا بیمار بندہ جیسے ہی بیماری سے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو بھی فارغ فرما دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بس آخری باتیں آپ کو سنانی ہے، ذرا سنو اور دل کے کانوں کے ساتھ سنو، سبحان اللہ۔ ایک بندہ بیمار بھی نہیں ہوا، اب یہ بھی سوال ہے، ایک بندہ بیمار بھی نہیں ہوا، بیمار بھی
भी नहीं हुआ, अभी अल्लाह ने मेरे दिल में बात को डाल दिया। सुभान अल्लाह। एक बंदा बीमार भी नहीं हुआ, उसने ये सारे अमाल कोई नहीं किए, उसकी मग़फ़िरत कैसे होगी? सुभान अल्लाह। फरमाता है इसका भी पैकेज है। इसका भी पैकेज है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह इसका क्या पैकेज है? अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है, जब कोई एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए सुभान अल्लाह गायब में रहते हुए दुआ करता है, यानी हम यहाँ नौशहरा में हैं, हमारा एक भाई गुजरांवाला में है, हमारा कोई दोस्त शेखुपुरे में रहता है, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हुए शेखुपुरे वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई गायब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमाते हुए उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे रब की रहमतें बड़ी है, मेरे अल्लाह की रहमतें बड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस मुबारक सुनो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल करते हैं, कहते हैं या अल्लाह एक नेक बंदा, रोजेदार बंदा जब आपको पुकारता है, रोजेदार बंदा जब आपको पुकारता है और पुकार के कहता है या अल्लाह, क्या कहता है? या अल्लाह, तो अल्लाह आप उसको जवाब कैसे देते हैं? अल्लाह फरमाते हैं मेरे मूसा, मैं उसको जवाब में कहता हूँ लब्बैक। मैं उसके जवाब में क्या कहता हूँ? लब्बैक। अल्लाह कोई जाहिद बंदा जिसने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली, अल्लाह जंगल में जाके डेरे लगा लिए, तेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया, अल्लाह जब वो पुकारते हैं तो आप उसके जवाब में क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाता है मूसा जब वो कहता है ना या अल्लाह, तो मैं उसके जवाब में कहता हूँ लब्बैक। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरह बहुत सारे बंदों का तज़किरा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने कर दिया। फिर आखिर में एक और तज़किरा किया, कहा या अल्लाह जाहिद पुकारे, रोजेदार पुकारे, नमाजी पुकारे, नेकोकार पुकारे, आप उसके जवाब में लब्बैक फरमाते हैं। ऐ अल्लाह जब आपको गुनहगार पुकारे, अल्लाहु अकबर, ऐ अल्लाह जब आपको कोई गुनहगार पुकारे, सुनो जरा, सुनना, दिल के कानों से सुनना, दिल की तख्तियों पे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे अल्लाह के जुमले लिख के ले जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं अल्लाह जब कोई गुनहगार पुकारे, नेक की पुकार पर आप तो लब्बैक फरमा देते हैं, जब कोई गुनहगार पुकारे तो आप कैसे जवाब देते हैं? मूसा जब कोई गुनहगार बंदा मैं अल्लाह को पुकार के कहता है ना या अल्लाह, तो मूसा रोजेदार की पुकार पर मैं कहता हूँ लब्बैक, मैं नमाजी की पुकार पे कहता हूँ लब्बैक, मूसा जाहिद की पुकार पे कहता हूँ लब्बैक। लेकिन मूसा जब कोई गुनहगार पुकारता है सबके लिए एक दफा कहता हूँ लब्बैक, गुनहगार के लिए 3 मरतबा कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा करीम परवरदिगार है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया अल्लाह वो तो नेकोकार, उनके जवाब में तो एक दफा, इसकी पुकार पर 3 मरतबा क्यों? 3 मरतबा क्यों? सुनो, फरमाया मूसा वो नमाजी को अपनी नमाज पे भरोसा है, मूसा जाहिद को अपने ज़ुहद पे भरोसा है। कहा मूसा इस गुनहगार को तो मेरी रहमत पे भरोसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मूसा मैंने कुरान में वादा किया हुआ है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, कि जो बंदा मेरे ऊपर भरोसा कर ले मैं अल्लाह उसको काफी हो जाया करता। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा करीम अल्लाह है, कैसा करीम परवरदिगार है। आखिरी हदीस पाक सुनो, अपनी बात को समेटते हैं। अल्लाह अकबर। मुमकिन वक्त थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन भाई मेहमान समझ के माफी दे देना। जी हाँ, चूंकि आज आपको मसला भी माफी का सुना रहा हूँ, है माफी और रहमत का सुना रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीज दोस्तों जरा सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम
اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، اللہ میں آپ کا سب سے زیادہ گنہگار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرما دیا موسیٰ فلاں بستی کے فلاں گھر میں چلا جا، جو بندہ آپ کو وہاں مل جائے وہ میرا گنہگار نافرمان بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہیں، جا کے دیکھ لیا ایک بندہ بیٹھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کے واپس آ چکے ہیں۔ جب صبح ہوئی ہے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ میں آپ کا سب سے زیادہ نیک بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ فلاں بستی کے فلاں گھر میں چلا جا، جا کے جو بندہ مل جائے وہ میرا نیک بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جا کے جو دیکھا میرے عزیز دوستو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی رات والا گنہگار بیٹھا تھا۔ کہا اللہ آپ سے میں نے گنہگار کا پوچھا، آپ نے یہی بندہ دکھایا، اللہ میں نے نیک کا پوچھ لیا، آپ نے یہی بندہ مجھے دکھا دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں بات آئی ہے۔ سنو میرے رب کی رحمتیں سنو، میرا اللہ فرماتا ہے موسیٰ سن لے، یہ کل تک گنہگار تھا، اس کو رات میں اللہ کا خیال آ گیا، اس کو رات میرا خیال آ گیا اور فرمایا موسیٰ جیسے اس کو میرا خیال آیا اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی، کہا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں نے تیری نافرمانی میں زندگی گزار دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا موسیٰ سن لے، جو مجھ سے توبہ کرے، جو مجھ سے معافی مانگے، موسیٰ پھر بتانا میں اس کو معاف نہ کروں تو اور کیا کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کہا موسیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ اب میرے دوستوں میں شامل ہو چکا ہے، اگلی بات سننے کے قابل ہے۔ فرمایا موسیٰ قوم میں اعلان کر دے، قوم میں اعلان کر دے، موسیٰ قوم میں اعلان کر دے۔ اللہ میں کیا اعلان کروں؟ فرمایا ان میں اعلان کر دے، ان سے کہہ کوئی بندہ اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے کہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو اپنے گناہوں سے بھر کے رکھ دے، پر کر دے۔ فرمایا موسیٰ جس نے زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو اپنے گناہوں سے پر کر لیا، کہا موسیٰ اس کو بتا، اس کو بتا، اے گناہ کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، تیرے گناہ اب بھی تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لئے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا خیال ہے جب وہ رب اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، تو کیا خیال ہے آج توبہ نہ کر لیں، آج توبہ نہ کر لیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ توبہ نہ کر لیں، اس کے ساتھ ٹوٹا رشتہ جوڑ نہ لیں، جوڑ نہ لیں۔ اللہ اکبر، بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے، بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے، بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے، اور میں نہیں بول رہا وہ بلوا رہا ہے، میں نہیں بول رہا، میرے میں کیا ہمت ہے کہ میں بول سکوں، مجھ میں کیا ہمت ہے میں بول سکوں؟ وہ قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، اپنے بندوں کی راحت کے لیے، اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ایسے ایسے الفاظ نکلواتا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ جڑ جائے، میرے ساتھ جڑ جائے۔ اس لیے تو فرماتا ہے نبی عبادی، نبی عبادی، اللہ اکبر، اور میرے بندوں سے کہہ دو میں غفور الرحیم ہوں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے قل، بتا میرے بندوں کو، یا عبادی، میرے بندوں کو بتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کون سے بندے جو بدو رتے کے اندر رات تہجد پڑھ کے سوتے ہیں، کون سے تیرے بندے جو بدو رتے کے اندر دن میں روزہ رکھتے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں 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 نہیں، ان سے نہیں، ان سے نہیں، ان سے نہیں۔ اللہ میں کن کو بتاؤں؟ اللہ فرماتا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، ان کو بتا، ان کو بتا، ان کو بتا جو بدو رتے کے اندر رات شراب پی کے سوتا ہے، اس کو بتا جو بدو رتے کے اندر، جو نشین مرگا کے اندر رات زنا کر کے سوتا ہے، اس کو بتا۔ اللہ میں اس کو کیا بتاؤں؟ فرمایا اس کو بتا، اس کو بتا، میرا پیغام اس تک
पहुंचा दे। अल्लाह मैं क्या पैगाम पहुंचाऊं? फरमाया मेरा पैगाम इसको दे। क्या पैगाम है? सुनो सुनो सुनो, अल्लाह का पैगाम सुनो, तुम्हारे नाम है, सुनो क्या पैगाम है। अल्लाह फरमाते हैं उसको कह ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे बंदे मेरी रहमत से कभी भी मायूस ना होना, कभी भी मायूस ना होना। और मेरे बंदे तेरे गुनाह थोड़े हैं, तेरे अल्लाह की रहमत ज्यादा है, तेरे अल्लाह की रहमत ज्यादा है। और मेरे बंदे तौबा करना तेरा काम है, तेरे गुनाहों को माफ कर देना अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम है। तो क्या ख्याल है मेरे भाई, सारे तौबा कर ले, सारे तौबा कर ले, सारे तौबा कर ले। एक दफा कहो अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने कहा ना अल्लाह, आपने कहा ना अल्लाह, मैंने कहा ना अल्लाह, आपने कहा ना अल्लाह। मेरे दोस्तों मेरे रब ने सुना, अभी कहा, अभी कहा लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे बता मैं हाजिर, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। बनी इसराइल का बुत का पूजने वाला सारी रात कोई हाजत पेश आ गई, बुत के सामने खड़ा है, हाथ जोड़ के कह रहा है या सनम, या सनम, या सनम। कोई मसला हल नहीं हो रहा, ऊंग आ गई, ऊंग में आके कहता है या समद, या समद, या समद। समद अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है। जैसे ही उसने पुकार लिया या समद, गैब से आवाज आ गई लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह वो तेरी पूजा नहीं करता, वो तो बुत का पूजा करने वाला है। अल्लाह वो ने उसने तुझे नहीं पुकारा, उसने तो पत्थर को पुकारा और ऊँग में आके सनम की बजाय उसके मुंह से समद निकल गया। तूने उसके जवाब में भी लब्बैक कह दिया। अल्लाह के जुमले सुनो, अल्लाह फरमाता है मूसा उसने सारी रात पत्थर को पुकारा, पत्थर ने जवाब न दिया, उसने मेरा नाम अगरचे गलती से दिया। कहा मूसा, कहा मेरे फरिश्तों अगर मैं अल्लाह, मैं रब उसके जवाब में जवाब न देता तो फिर मुझ में और पत्थर में क्या फर्क रह जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए मेरे दोस्तों बड़ा अल्लाह करीम है, मोहब्बत से देख रहा है। अभी हम तौबा करेंगे, अभी हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये फकीर तौबा के कलिमात पढ़ाता है, मेरे साथ सारे साथी पढ़ लो, सच्चे दिल से पढ़ लो, सच्चे दिल से पढ़ो, सच्चे दिल से पढ़ो कि करीम अल्लाह पिछली जिंदगी में जो भी हमसे कमियां कोताहियां हो गई, सुने अल्लाह आज हमने तेरी रहमत सुनी है, तेरी रहमत सुनी है, तेरी रहमत सुनी है, तेरी रहमत सुनी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 साल अल्लाह की रहमत के ऊपर बयान किया। एक दिन अल्लाह का गुस्सा बयान कर दिया। जब गुस्सा बयान किया कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े, कई लोग रोते रहे, कई लोगों की वफात हो गई। अल्लाह ने दिल में इल्हाम किया, अब्दुल कादिर ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। कहा अल्लाह 18 साल मैंने तेरी रहमत बयान की है, आज मैंने सोचा तेरा गुस्सा बयान कर दूं। कहा मूसा, कहा अब्दुल कादिर क्या 18 सालों में मेरी रहमत खत्म हो गई थी जो मेरा तूने गुस्सा बयान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या 18 साल बयान मेरी रहमत करके मेरी रहमत फिर खत्म हो गई थी जो तूने मेरा गुस्सा बयान करना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह की रहमतों से फायदा उठाए, तौबा कर ले। जितना मर्जी कोई पापी हो आज तौबा करेगा अल्लाह नकद माफ कर देगा, अल्लाह नकद माफ कर देगा। तो जो ये फकीर कलिमात पढ़ाता है वो पीछे पीछे सच्चे दिल के साथ उन कलिमात को पढ़ो और इस नियत से पढ़ो कि अल्लाह पिछली जिंदगी में जो भी हमसे कमियां कोताहियां हो गई करीम अल्लाह हम उनसे माफी मांगते हैं और अल्लाह आइंदा के लिए हम ना करने का अहद और इरादा करते हैं। जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही मुराद अता फरमा दिया करते हैं। और यही कलिमात बैत के कलिमात भी हैं। जो साथी मेरे भाई बैत होना चाहते हो वो बैत की नीयत से पढ़ लो, वो बैत हो जाएंगे, इस सिलसिले में दाखिल हो जाएंगे। तो जो ये फकीर पढ़ाता है मेरे पीछे पीछे सच्चे दिल के साथ पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल्लिसानि व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम तो बताइब हो चुके हैं, जिन साथियों ने बैत की नियत कर ली वो बैत हो चुके हैं, सिलसिले में दाखिल हो चुके हैं। और याद रखो इन कलिमात को अगर हमने सच्चे दिल के साथ पढ़ लिया है तो सोने अल्लाह ने अपनी रहमत से पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। खाता बिल्कुल साफ हो चुका है। चंद आमाल है उनकी पाबंदी करो। एक तो सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दूसरा सुबह शाम 100 मरतबा सोने नबी की सोनी ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तीसरा रोजाना एक पारा तिलावत करो। अब अगर एक पारा न कर सको तो जितना आसानी से पढ़ सको उतना पढ़ लिया करो, मगर कुरान रोजाना पढ़ा जरूर करो। इसी तरह चौथी चीज है, चलते फिरते उठते बैठते दिल में सोने अल्लाह की याद को बसा के रखो। हथ कारवल दिल यारवल, हाथ काम काज में मशगूल हो, दिल सोने अल्लाह की सोनी याद में मशगूल हो। और पांचवी चीज जिक्र करना है, मुराकबा करना है। उसका तरीका बड़ा आसान है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात। तो अपनी आंखों को बंद करो, अपने सर को झुकाओ और ये ख्याल कर लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आ रही है, हमारे दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत स्याही दूर हो रही है और दिल मुनव्वर होके झूम झूम के शुक्रिया के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल पुकार रहा है और हम बैठे सुन रहे हैं। जुबान से नहीं पढ़ना, बस दिल से अल्लाह अल्लाह को सुनना है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह इस फकीर ने सबके दिलों पर तवज्जो डाल दी है। अगर हम चंद दिन बैठ गए इस तरह अल्लाह के जिक्र में तो मेरा अल्लाह हमारे दिल से अल्लाह अल्लाह को जारी फरमा देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर छठी चीज राब्ता शेख है, उसका आसान तरीका मेरा फोन नंबर मौलाना साहब से ले लो, फोन करो, मैसेज करो, उसका जवाब देंगे। अगर गुनाह छूट जाए तो भी बताओ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ना छूट रहे हो तो भी बताओ। देखना बताने की बरकत से अल्लाह गुनाह खत्म फरमा देगा इंशाअल्लाह। ऐसे ऐसे लोग भी इस फकीर से सिलसिले में बैत हुए, दाखिल हुए, जिन्होंने कहा हज़रत हमसे तो नमाज नहीं पढ़ी जाती, दिल पर उंगली रख के अल्लाह अल्लाह का जिक्र तलकीन किया है। चंद दिनों के बाद कहते हैं हज़रत हमारी नमाज भी कायम हो गई है, हमारी तहज्जुद भी कायम हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की बहुत सारी कारगुजारी है अमेरिका में, दुबई में, पता नहीं कहाँ से, चूंकि ये हमारा बयान लाइव चलता है, पूरी दुनिया में सुना और देखा जाता है। तो फिर इसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे लोग सिलसिले में दाखिल हुए कि जिनकी जिंदगी 100% गुनाहों वाली थी, अब वो 100% नेकी वाली जिंदगियां गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मेरे दोस्तों इसी तरह एक और अभी दिल में बात आ गई है कि चूंकि आज मुशहरा में कदम अल्लाह ने लगवा दिया तो भाई हमारे भाई की बरकत से तो अब मेरे दिल की चाहत है कि ये कदम लगता रहे। क्या ख्याल है? लगता रहना चाहिए ना। तो आप अपने अपने देहातों में जहाँ जहाँ आपके घर है उस देहात में मस्जिद जरूरी नहीं है कि जी आप मस्जिद में हमारा बयान करवाएं, अपने घर की बैठक में, अपने घर के शहर में, अपनी हवेली में बयान रखें। इंशाल्लाह ये फकीर आएगा, वहाँ आप लोगों को, दोस्तों को जमा कर लें, इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। उनको इसी तरह कुछ अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मोहब्बत की बातें सुनाएंगे, वो भी तौबा करेंगे, मेरे आपके नेकियों के खाते खुल जाएंगे।
کیا خیال ہے؟ ارادہ کرتے ہیں ساتھی انشاءاللہ اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ اپنے محلے کی مسجد میں بیان رکھوائیں گے، اپنے گھر میں، مسجد میں نہیں، اگر موقع ملتا گھر میں رکھواؤ. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی 500 کوئی 1000 بندہ جمع کرو، 5 10 20 بندے، میں کہتا ہوں ایک بندہ جمع کرو، انشاءاللہ یہ فقیر آ کے اس کو بھی بات کرے گا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تیری وجہ سے اگر ایک بندہ ہدایت پہ آ گیا، نیکی پہ آ گیا، تیری نجات کے لیے وہ ایک ہی کافی ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی نیت کرتے ہو انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح نومبر کے مہینے میں ہمارے رائے گنج کا اجتماع ہے. اس اجتماع کے بعد متصل اتوار کو رائے گنج میں دعا ہے. اس کے بعد جو جمعرات آئے گی 14 تاریخ 15 16 17 نومبر ہمارے جنگ میں اجتماع ہے ہمارے حضرت کا. تو اس میں انشاءاللہ نوشہرہ سے بھی بس، ہمارا بھائی علی شیر بیٹھا ہے انشاءاللہ، ہم کچھ بس کی فکر کریں گے، ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے بھی ساتھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا بھائی علی شیر ہے، مولانا صاحب سے ان کا آپ نمبر لے لیں. میں مولانا سے بھی درخواست کروں گا وہ بھی ان کی معاونت کرے تاکہ ساتھی وہاں پہنچ جائے. جی ہاں، تاکہ کچھ اللہ سیکھ لیں. بھائی کیا خیال ہے؟ بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے نام پیش کرو تاکہ کوئی بس کا انتظام کر لے. اور وہاں عورتوں کے لیے بھی پردے میں بیان سننے کا انتظام ہے، مدرسے میں دور آواز کا انتظام ہوتا ہے. گھر کی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ بھی نیکی سنیں گی، نیکی والی زندگی گزارے گی انشاءاللہ. میرے آپ کے لیے گھر نیکیوں کے گلشن بن جائیں گے، آخرت کے کھاتے کھل جائیں گے. وآخر دعوانا